رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. دور حدیث کے طلباء کے لیے بہت ہی مسرت اور خوشی اور کا مقام ہے کہ آج آپ نے اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری کو ختم کیا. مجھے ابھی اطلاع دی تو میں نے کہا کہ میں ضرور آؤں گا، کیونکہ بخاری کے اختتام پر جو دعا ہوتی ہے ہمارے مشائخین کے یہاں اس کا بڑا اہتمام ہوتا ہے. میں 50 سال پہلے حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہا، تو وہاں سے دارالعلوم دیوبند بھی قریب اور مظاہر العلوم بھی، یہ دونوں ہمارے مراکز ہیں. ان کے یہاں بھی بخاری کا اہتمام بڑا ہوتا تھا. ختم بخاری کے موقع پر دعاؤں کا خوب اہتمام ہمارے مشائخین کا طریقہ ہے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی، اور ہمارے گجرات کے مدارس میں بھی اس کا اہتمام ہے. میرے لیے مقام شکر ہے کہ میرا بیٹا اس کتاب تک پہنچ گیا اور اس نے آج اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری کو ختم کیا. یہ میرے والد کی دعا ہے. میرے والد ایک کسان تھے، لیکن میرے والد رجل بکا تھے. میں نے میرے والد صاحب جیسا رونے والا آدمی نہیں دیکھا. میرے والد کی زندگی میں تہجد نہیں گئی اور وہ ہم سے ناراض رہتے تھے اکثر. مجھے خوب یاد ہے، ہم جاتے گھر پر، ہماری والدہ مرحومہ زندہ ہوتی، ہم چائے کے لیے بیٹھتے تو والد صاحب مسجد سے آتے ہی وہ گرم ہو جاتے، یہ مولوی بنے، یہ تہجد نہیں پڑھتے. تو ہماری والدہ پھر ہم کو کہتی کہ یہ رات کو 12 بجے آیا اور پھر وہ کس طریقے سے آپ کے ساتھ تہجد نہیں جاتا ہو. والدہ ہمارا دفاع کرتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کمزوری ہے ہماری. علماء ہی اگر تہجد نہیں پڑھیں گے تو کون پڑھے گا؟ میرے والد کا جو اصرار تھا کہ یہاں مجھے کہتے تھے کہ مجھے تیرے استادوں سے اور تیرے طالب علم سے بالکل مناسبت نہیں ہے، یہ لوگ سنت نہیں پڑھتے، یہ لوگ تہجد نہیں پڑھتے. یہ ان کا ایک خاص ذوق تھا. بہرحال والد صاحب کے انتقال کو بھی آج 18 سال ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. تو یہ جو میرے اولاد ہے یہ میرے والد کی دعا کا صلہ ہے اور میرے بزرگوں کی محبت کا صلہ ہے. مولوی حذیفہ اور مولوی سعید کے ساتھ ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ محدث کبیر بہت زیادہ محبت کرتے تھے ان سے، اور حذیفہ کے تعلق سے ان کی پیشن گوئی تھی کہ یہ بچہ بنے گا. قلندر ہر جگہ گوید دید گوید، قلندر ہر جگہ گوید دید گوید. وہاں کسی عبارت کے اندر میں کچھ طلبات ہے، یہ بھی بیٹھا ہوا تھا وہاں پر، تو اس نے کچھ کہا، انہوں نے کہا حضرت یہ ایسا، تو کہا کہ اس کی بات صحیح ہے. تو کس وقت کس کی دعا کس کو لگ جاتا ہے کچھ نہیں کہہ سکتے. حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ 50 سال بخاری پڑھائی. کتنے سال؟ 50 سال بخاری پڑھائی. وہ بھی ایک کسان کے بیٹے تھے. ان کے والد بھی لمبے کالے کلوٹے میں نے دیکھے تھے، اور ان کے بیٹے جب اللہ نے ان کو علم سے نوازا
تو دنیا کے محدثین، معروف محدثین میں مولانا یونس صاحب کا نام اللہ تعالیٰ نے شامل کر دیا۔ تو یہ ان کی دعا ہے حذیفہ کو، اور وہ بڑی ان سے محبت بھی کرتے تھے وہ۔ تو بہرحال یہ علم جو ہے میرے دوستو، یہ کسبی نہیں ہے، یہ وہبی ہے۔ علم جو ہے من جانب اللہ، من جانب اللہ، کسی کے دعا لگ جانے سے زبان چل پڑتی ہے، علم کے پورے راستے کھل جاتے ہیں۔ اس کے لیے بخاری ہو، مسلم ہو، کوئی بھی کتاب ہو، اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو میں تو کسان کا بیٹا اور یہ میرے بیٹے کا بیٹا آج بخاری شریف کا ختم کرا رہا ہے، مجھے اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ اور آپ بچے بھی بڑے مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ آپ لوگوں نے بھی اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری کو آج ختم کیا ہے۔ لیکن میرے بچوں، ختم بخاری سے کام ہو نہیں گیا آپ کا کام تو آپ کی زندگی میں بخاری آئے گی تب۔ بخاری پڑھی لیکن بخار نہیں آیا، سنت کا اتباع نہیں آیا، تو ہمارا پڑھنا پڑھانا سب بیکار ہے۔ میں نے تو ہمارے بزرگوں کو پابند شریعت دیکھا ہے۔ تو ہم آپ کو یہی بات کہتے ہیں کہ اہل اللہ کی صحبت میں بھی ضروری ہے۔ آپ نے بخاری شریف پوری کی، اب بخاری کے تقاضوں کو پورا کرو۔ پہلے وعدہ کرو کہ ہم جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ میں نماز پڑھیں گے۔ جب آپ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کے عادی بنیں گے تو آپ جہاں جائیں گے انشاءاللہ دین کے کام کے بن کر جاؤ گے۔ علم تو تمہاری قسمت میں جتنا ہے اتنا تمہیں ملا، اور جتنی تم محنت کرو گے اتنا علم ملے گا۔ تم بھی بخاری پڑھا سکتے ہو، کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اگر تم نے محنت کی تو آج آپ کے یہ استاد بنے ہیں، آپ بھی کسی کے استاد بنیں گے۔ یہ تو سلسلہ ہے، یہ سلسلہ کوئی ایسا نہیں کہ میرا بیٹا ہے اس لیے بخاری پڑھا رہے ہیں، نہیں۔ ان کو بخاری میں نے اس لیے نہیں دی کہ وہ میرا بیٹا ہے۔ بخاری دی جاتی ہے صلاحیت پر، بخاری دی جاتی ہے استعداد پر، بخاری دی جاتی ہے افہام و تفہیم پر، بخاری دی جاتی ہے باب بخاری کے سمجھنے پر۔ اس لیے بخاری نہیں دی کہ میرا بیٹا ہے، بخاری تو علم ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمۃ الباب ہیں، یہ بھی سمجھنے کی بات ہے، یہ بات بھی سمجھنے کی ہے۔ تو وہ اسی کو سمجھ میں آتی ہے کہ جس پر فیضان الہی ہوتا ہے، اور فیضان الہی اہل اللہ کی نگاہ سے آتا ہے۔ بزرگوں کی صحبت، ان کے ساتھ حضرت مولانا یونس صاحب کی بڑی توجہ تھی مولانا کی، اور مجھے پتا ہے کہ ان کے ساتھ حضرت کی کتنی توجہ تھی۔ یہ چھوٹے تھے تب کی بات ہے، سعید اور یہ دونوں حاضر خدمت ہوئے، اور حضرت نے ان لوگوں کو دیکھا۔ پھر ایک دو مرتبہ کتابوں کے سلسلے میں انہوں نے کوئی بات کسی نے حضرت نے پوچھی تو فوراً انہوں نے بتایا کہ حضرت یہ فلاں جگہ ہے۔ اچھا بتا حذیفہ بتا۔ وہ مولانا یونس صاحب تو کیسے تھے معلوم؟ حضرت شیخ کی خانقاہ میں ہندوستان بھر کے 1000 علماء، اور علماء میں بھی محدثین، مفسرین، مفتیان، فقہاء، اس میں نمبر 1 پر ہماری حضرت کو کوئی بات پوچھنی ہوتی تو حضرت کہتے، ارے بھائی یونس یہ حدیث کس جگہ پر ہے؟ فوراً حضرت یہ یہ علم تھا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ علم سب کو نہیں ملتا۔ علم جو ہے ذالک فضل اللہ، فضل کے علم ذالک فضل اللہ یؤتیہ، کوئی بھی مسئلہ پوچھو پر یونس یہ حدیث نام تو باقاعدہ اتنا کتاب کی قرآن کتاب کسان کی بیٹے میں نے بھی مالک کو دیکھا، ہم پڑھتے تھے اس وقت وہ آئے
شیخ یونس صاحب کو دیکھوں اور ایک طرح ان کو دیکھوں میں، لیکن بات ہوئی ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہے نواز دے۔ تو میرے بچوں، آپ بخاری آپ نے پوری کر دی، اللہ تعالیٰ بخاری کی برکات سے آپ میرے تمام بچوں کو منظمات فرما گئے، اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کی بخاری مدد سے بخاری بنا گئے۔ اللہ کو کوئی دشوار نہیں ہے، اللہ جو چاہ دیا اور آپ محنت کریں گے، لگیں گے تو اللہ کو دے دے گا۔ قرآن سکھانے کا، لوگوں کو قرآن پڑھانے کا داعیہ پیدا کرو۔ حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر ہے وہ جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ اللہ ہر فاضل جامعہ قرآن کے ساتھ وابستہ رکھے اپنے آپ کو۔ ہاں، قرآن سیکھو۔ جامعہ نے آپ جامعہ کی مبادر کی بات ہے کہ یمن کا آدمی آپ کی باتوں میں بیٹھ گیا ہے، پورے ہندوستان میں آپ کو کہیں کوئی یمنی نہیں ملے گا۔ کیوں بھائی؟ کتنے سال ہو گئے؟ آج 9 سال ہو گئے۔ اور ان کے شامل اور جیسا اور یہ اور وہ اور خود جانتا بھی نہیں کہ آدمی باہر کا ہے وہ کیسے رہتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ سارا سمپل آدمی، کوئی نہ تکلف، نہ کوئی کو عزت دینے کا کوئی ان کو ضرورت، بس اپنی جگہ پر جیسے اور اچھا دیتا ہے وہ بھی اپنا کام کرے۔ تو آپ اللہ کے لیے ایک موقع قرآن کے ساتھ واپس اس جامعہ کو پورے قبولیت ملی ہے اللہ کو کتاب اللہ کی وجہ سے۔ اس کی وجہ سے آج کتنے بچے حافظ بنے؟ 534۔ ہاں، 536 بچوں نے آج حفظ قرآن مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس سال ابھی تک 25,000 طلباء جامعہ اور جامعہ کی شاخوں میں مل کر 25,000 طلباء حافظ قرآن بنے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اس میں اپنا کوئی کمال نہیں، اپنے لیے کوئی فضل نہیں، بلکہ ذھٰذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ میں تو یہاں بیٹھا ہوں، کوئی بچے کہاں حفظ کر رہے ہیں، ابھی مسابقے چل رہے ہیں۔ ارے ماشاءاللہ آج ابو ہریرہ کا مسابقہ ہوا تو ماشاءاللہ وہاں 300 بچوں نے نام دیے کہ ہم کو داخلہ دیجیے اگلے سال۔ یہ مدینہ پاک میں ابھی گیا تھا میں، تو میرے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ مدارس کے اندر میں طلبہ کم ہو گئے ہیں، تو میرے دل میں اللہ کی طرف سے بات ہے کہ اچھا جتنے تمہارے مکاتب چلتے ہیں ان کے مابین مسابقہ کرو۔ تو جہاں جہاں مسابقے ہوئے لوگ ٹوٹ پڑے۔ تو آج کا مسابقہ تھا بدنہ پور کا، 2500 مکاتب کے 1.5 لاکھ بچوں کو مسابقات ہوئے۔ 2500 مکاتب کے 1.5 لاکھ طلبہ مسابقے قرآن میں شریک ہو رہے ہیں۔ اب یہ 1.5 لاکھ کو لے کر انشاءاللہ 1.5 لاکھ دوسرے بچے مدرسوں میں آ جائیں گے۔ ہمارا مقصد تو بچوں کو مدرسوں کے اندر میں ہے دین سے وابستہ کرنے کا، بچوں کو قرآن سکھانے کا، کیونکہ حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر ہے وہ جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ تو بہت خوشی کی بات ہے کہ بخاری شریف آپ حضرات نے مولانا حذیفہ کے پاس پڑھی، بخاری اور مسلم دونوں ختم، مسلم بھی ختم ہو گئی، اور مسلم شریف بھی آپ نے پڑھی، صحیحین دونوں کتابیں اپنی جگہ پر بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت اور بڑی برکت والی شے ہیں۔ تو اب آپ کو آخری ایک ہی بات مجھے عرض کرنی ہے کہ اب آپ تو چلے جائیں گے، لیکن آپ جا کر قرآن کو مت چھوڑنا، قرآن کے ساتھ لگے رہنا۔ تو قرآن کا وعدہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کریم کو اتارا اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں۔
جو قرآن کے ساتھ لگا رہے گا وہ بھوکا نہیں مرے گا، جو قرآن کے ساتھ لگا رہے گا وہ ذلیل نہیں ہوگا، جو قرآن کے ساتھ لگا رہے گا وہ ننگا نہیں ہوگا۔ قرآن کو لازم پکڑنا، جہاں بھی جاؤ قرآن سکھانے کا داعیہ اور جذبہ لے کر جانا، اور لوگوں کو قرآن کی طرف بلانا۔ قرآن کہہ رہا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، محبت کے ساتھ نوجوانوں کے ساتھ بھی قرآن کی بات کرو، لوگوں کو قرآن سناؤ، قرآن کا ترجمہ سناؤ، قرآن کے شان نزول بتاؤ۔ امت کو قرآن سے قریب کرنا یہ اس وقت کا اہم تقاضا ہے۔ یہ مدارس جو ہندوستان بھر کے کونے کونے میں ہیں بہت بڑا کام کر رہے ہیں، کوئی چھوٹا کام نہیں کر رہا ہے۔ صرف آپ کا جامعہ نہیں، چھوٹے سے چھوٹے دیہات میں کوئی چھوٹا مدرسہ ہے وہ بھی بہت بڑا کام کر رہا ہے۔ بہار، بنگال، آسام، اڑیسہ، کرناٹک، جتنے بھی اسٹیٹ ہیں، ہر جگہ جو مدرسے ہیں، ہر مدرسے کی آپ کے دل میں عظمت آنی چاہیے۔ صرف جامعہ عقل گواہی آپ ایک مدرسہ نہیں ہے، جتنے مدرسے جہاں بھی ہیں، چھوٹے بڑے، کچے بوس والے اور کیسے بھی ہیں، وہاں تھوڑے بچے ہیں، لیکن آپ کے دل میں اس کی تنقیص نہیں آنی چاہیے۔ نہیں، مدرسہ عمارتوں کا نام نہیں ہے، مدرسہ تعلیم قرآن جہاں ہو رہے وہ مدرسہ ہے، اور مدرسہ امت کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اپنے دل میں مدرسے کی عظمت لیں گے تو اللہ آپ کو مدرسے والا بنا دے گا۔ ہاں، آپ کے دل میں مدرسے کی حقارت نہیں آنی چاہیے کہ مدرسے میں کیا کریں گے، مدرسے والے کیا دیں گے، مدرسے والے کیا دیں گے، تیری مقدر میں جو ہوگا وہ دیں گے۔ مدرسہ کو بولنے والا ہے بھائی، مدرسے میں کیا ملے گا تو کیا تم کو ملے گا، تم کو کالج کیا دے دے گی، کچھ نہیں، آخرت تو ملنے والی تم کو۔ جو بھی کام کرو آخرت کے لیے کرنا ہے، آخرت، اللہ آخرت مقدم ہے۔ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، میرے والد چلے گئے، میرے دادا چلے گئے، پردادا چلے گئے، میرے اساتذہ چلے گئے، اساتذہ کے اساتذہ چلے گئے، اور کچھ مدت کے بعد آپ سنیں گے مولانا مستانوی صاحب بھی چلے گئے۔ جانا تو ہے ہی نہیں، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال، کل من علیہا فان، اس روئے زمین پہ جتنے ہیں سب کو فنا ہونا ہے۔ دنیا کی عزت لا عزت لا، دنیا کی کوئی عزت نہیں ہے۔ العزت للہ، عزت اللہ کے لیے ہے۔ کوئی بھی کام کرو اخلاص کے ساتھ، اللہ کو راضی رکھنے کے لیے، اللہ خوش ہو جائے۔ نمازوں کا اہتمام، دعا کا اہتمام، تلاوت، ذکر، تلاوت کے بغیر تو آدمی کو چین نہیں آنا چاہیے، لیکن آپ لوگ نہیں کرتے۔ میں چاہتا ہوں نہیں کرتے آپ لوگ، سستی، بھئی سستی کیا کرنے کی؟ قرآن کی تلاوت میں تم کیوں سوچتے ہو؟ حافظ کتنے ہیں؟ لو لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى، لیکن یہ حافظوں کو پوچھو نہیں کتنا پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے۔ ارے حافظ تو وہ ہیں کہ جو مہینے میں اقل قلیل ایک قرآن پورا کریں، لیکن نہیں کرتے۔ کیوں؟ وقت نہیں تمہارے پاس۔ ہاں، آپ کے پاس تو سونے کا وقت ہے، کھانے کا وقت ہے، کھیلنے کا وقت ہے، موبائل کا وقت ہے۔ یہ موبائل نے کباڑا نکال دیا ہے، موبائل نے مدارس کی روح نکال دی ہے۔ موبائل خرابی کو اڈا ہے، خرابیوں کا اڈا ہے۔ پوری جو سنیما کے اندر میں جو برائی نہیں، اتنی برائی اس کے اندر ہے۔ جتنے فحش پکچر کسی سنیما والے نہیں بتا سکتے وہ اس کے اندر ہے، لیکن کیا کرے، مولوی کو بھی اس کے بغیر چلتا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اب عالم بنیں، آپ عالم کہلائیں گے۔ کوئی آپ کے پاس دیکھ لے گا نا، اور ایسا دیکھ لے گا کہ آپ اس میں گندی پکچر دیکھ رہے ہیں، تو تمہاری بھی خیر بگاڑ دے گا نا، میری بھی خیر بگاڑ دے گا۔ کہ عقل کا فارغ آیا ہے، دیکھو اپنے خصے کے اندر میں کیسے گندی تصویر لے کے چلا رہا ہے، کیا مطلب ہوا؟ ان چیزوں کو اپنے پاس رکھنے سے کیا فائدہ تم کو؟
تم کل امام بنو گے، مدرس بنو گے، اور تم غلط طریقے سے اگر ایسی موبائل کا استعمال کرو گے تو بہت اللہ کو یہاں پوچھو گے. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. اللہ کی نعمت، تم حافظ قاری ہو، تم جامعہ کے فاضل بن کر اب جا رہے ہیں، تو تمہارا ذہن علمی ذہن بننا چاہیے، تمہارا ذہن دینی بننا چاہیے، تمہارا ذہن عبادتی بننا چاہیے، تمہارا ذہن امت کے کام کا بننا چاہیے، تمہارا ذہن مدارس کی فکر والا بننا چاہیے، تمہارا ذہن تبلیغ والا بننا چاہیے، تمہارا ذہن اصلاحی بننا چاہیے. اگر تم اصلاحی بن کر نکلے تو ہم بھی کامیاب اور تم بھی کامیاب بنیں گے. اصلاح کی فکر لے کے چلنا تو تمہیں کوئی پریشان نہیں کرے گا، تم کبھی کسی پریشانی کے شکار نہیں ہوں گے. لیکن اگر تم نے راہ غلط اختیار کر لی تو تم یاد رکھو گے دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی ذلیل ہو جاؤ گے. آپ وارث رسول ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء نبیوں کے وارث ہیں، اور نبی کے وارث اور اس کے قصے کے اندر میں غلط تصویریں، غلط کام، غلط سوچ، غلط فکر، غلط بات ہے. جامعہ نے آپ حضرات کے لیے سارے انتظامات کیے. اللہ مولانا حذیفہ کو جزائے خیر دے، انہوں نے آپ کے لیے NOIS نیشنل انڈین اوپن اسکول، اس کے لیے وہ دلی ان کو بلایا، وہ گئے. انہوں نے کہا کہ ہم تم جہاں کہیں گے وہاں NOIS کے سینٹر دے دیں گے، آپ 10ویں 12ویں کا ایگزام دے دیجئے، اس کے بعد آپ چاہے DED کیجئے، BA کیجئے، BEd کیجئے، آپ کچھ بھی کیجئے. علم ہے، علم زندگی ہے، حیات موت ہے. انگلش پاورفل ہونا چاہیے. جو مت اسپیک ان انگلش، آپ کو انگریزی میں بات کرنا چاہیے. انگریزی سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے انگریزی سیکھا مدرسے میں، مجھے آپ کی طرح کوئی کلاس ایگزام دینے کا موقع نہیں ملا. میں نے بہت پٹائی بھی کھائی ہے انگریزی کے اندر میں. میں انگریزی گھنٹے میں گئے تو 2-4 دن ہوا تو میں پیچھے بیٹھا چہل سبق پڑھتا تھا انگریزی کے گھنٹے میں، کیونکہ چہل سبق کے استاد پٹائی کرتے تھے تو انگریزی کا گھنٹہ میں پیچھے بیٹھتا تھا. تو ٹیچر نے ایک دن راؤنڈ مارتے آگے مصیبت یہ بنی کہ وہ بازار میں ماسٹر صاحب گئے تو میرے والد ان کو مل گئے. آپ کے بیٹے کو ایک لفظ انگریزی نہیں آتا ہے. کیا بات کر رہے ہیں؟ لیکن ہاں ماسٹر صاحب گوشت آپ کا ہڈی ہوا. میرے والد نے ہم کو کہا کہ ماسٹر صاحب گوشت آپ کا ہڈی میری. ان کی بات ہوگی تو قرآن کا برا ہوا. دوسرے دن تلاش میں آئے رنجیرا اسٹینڈرڈ، رنجیرا درسل نہیں ہے پڑھی تھی جو بولتا ہی تھا مجھے آتا ہی نہیں تھا. اور مانا چھوڑ ماتا ماتا اس کونے میں لے جائے اور کیا کہتے تیرے باپ نے کہا کہ تیری کڑائی جو میرے تیرے سکھاؤ بھی ماننا نہیں. تیرے باپ نے کہا کہ اچھا اسی دن دوسرے گھنٹے میں میرے والد صاحب آئے. انگریزی کا گھنٹہ پورا ہوا، 6 سے اٹھ میں گئے. والد صاحب نے میرے کو پڑھا پگ میں نہیں آ رہا کام کا میری بگڑائی مجھے انگریزی لفظ سکھایا نہیں اور ہم نے کہہ دیا کہ مارو اس کو گوشت مارنا کی ہماری. پہلے کے زمانے کے ماں باپ ایسے ہی تھے اور ان کا کہنا صحیح تھا. وہ صحیح کہتے تھے کہ بغیر ایسی پٹائی کے آدمی بننے والا نہیں ہے.
میں نے انگریزی کی محنت شروع کی، لیکن وہ انگریزی مجھے کام آیا. انگریزی میں محنت کی تھوڑی بہت، تو میں نے محنت نہیں کی جیسے آپ کو کرتے ہوں گے، لیکن میں جب ساؤتھ افریقہ گیا، میرا پہلا سفر جامعہ کے لیے، تو جامعہ ایئرپورٹ پر اترا، کوئی لینے نہیں آیا تھا، کسی کو کہا بھی نہیں تھا، کوئی کافر بھی نہیں تھے، کوئی ٹھنڈا بھی نہیں تھا کہ مولانا مصطفی کون ہے. میں بیگ لے کے دھیرے دھیرے نکلا، نظر نہیں آتا، بریک میں نظر آیا، بریک میں آدھے لوگ گئے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ کون ٹیکسی؟ یس آئی وانٹ ٹیکسی. مجھے کہا میں نے کہا ایڈموس انہیں مسجد تک لے جا. بولا کہ لوگ مسجد تک وہاں کوئی یہاں پر جاتی تھا، جانا آنا کوئی بڑا استقبال کرے گا، مجھے کوئی بیٹھے آئے گا، کی فکر بھی نہیں تھی. اور اس نے کہا تو سیدھے گاڑی پر میں نے مسجد کے آتے میں گاڑی نہیں رہی. تو دو نوجوان کو بیٹھے آئے ہیں ادھر، میں اترا تو اس نے کہا کہ ٹویل پہنچا. اس زمان وہاں کا پہنچا 12 پہنچے. اب میرے پاس میں پیسہ تھا نہیں، لیکن میں نے وہ بچے آئے کہ بیٹا میں اس کو 12 پہنچے دے دیں، میں تم کو بعد میں دے دوں گا. جب وہ کہتے کہ میرے پاس 12 نہیں ہے کہتے دے اس نے 12 کہتے دے دی. میں اپنی بیگ لے کر مسجد میں آ گیا. پھر مسجد کے بعد وہاں میرے پیسہ کھانے اور مانگوں ملے، گھر گئے اور میں نے کہا کہ اس بات کے بچے کو 12 پہنچے دے دو. تو وہاں مجھے انگریزی کام آیا کہ میں نے اس کو ایسا کہا کہ آئی وانٹ لائک ٹو گو ایڈموس. وہ انگریزی سکھایا تھا، وہ ماں بیٹا جی وہ ابا نے جو بیٹا کی کے برابر، ابا نے کہا کہ مارو برابر ہے، میرے سکھاؤ نہیں مارو. لیکن میرا ابا نے کہا نہیں مارو اس کو، اس کا دوست کو مارا ہڈی ہماری. میں کہا ہڈی اس کا کرنے والا. لیکن وہ انگریزی اس کے بعد میں نے انگریزی سیکھی. پھر میں ساؤتھ افریقہ گیا تو یوسف اللہ میرے پہلے دوست بن گئے. ہم لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں اب تو نہیں نا اللہ ان کی فکر کو من سے بڑھے. یوسف بھائی کے لیے بنا نام تلاوت کر کے دعا کرتا ہوں. تو سامنے میں بڑے محسن اپنی گاڑی اپنا بدل پورا ساؤتھ افریقہ، اور انہوں نے مجھے انگریزی سکھایا. تو مجھے گاڑی چلائے اور میرے کو انگریزی سکھایا کہ کیا بولنے کا، پلیز میک دعا فار می. کہنے کا میرے لیے دعا کرو. کیا کرنے کا کہ اللہ کی ہیلتھ ویل تھی، کہتا آپ کو صحیح سلامت رکھے. یہ سب یوسف بھائی نے میرے کو سکھایا. الحكمة ضالة المؤمن وحيث وجدها هو أحق بها. حکمت کی جو سیکھنے کی چیز ہے. پھر میں 4 مہینے ساؤتھ افریقہ میں 4 مہینے ہیں 6 مہینے 6 مہینے کا میرا سفر ہوا. تو اس کے اندر مجھے کئی لوگوں کے، یہاں تک کہ میرا آخری بیان نیوکاسل میں انگلش میں ہوا، انگلش میں. اب بات وہ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ پریکٹس تھی. 6 مہینے ادھر ادھر سنتے کرتے بولتے جانتے. تو مطلب کہ میں نے انگریزی میں تقریر کی. تو پریکٹس بیکمس مین پرفیکٹ. انگلش میں کہوت ہے پریکٹس بیکمس مین پرفیکٹ، کہ پریکٹس آدمی کو سمپورن بناتی ہے. آپ کو بھی یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ بھی بول سکتے ہیں انگریزی. ایسا نہیں کہ انگریزی وہی بول سکتا ہے جو کسی کالج کا پڑھا ہوا ہو. میں کون سی کالج میں گیا ہوں، لیکن آئی ایم دا چیئرمین اینڈ فاؤنڈر آف کالجز. آئی ایم دا فاؤنڈر اینڈ چیئر. آئی ایم دا فاؤنڈر آف MBBS میڈیکل کالج. آئی ایم دا فاؤنڈر آف فارمیسی کالج. آئی ایم دا فاؤنڈر آف انجینئرنگ کالج. ہاؤ مینی کالجز؟ کتنی ہائی اسکول ہیں اپنی؟ 35 45 نہیں کل سب
ملا کے 90 کالج وغیرہ اسکول وغیرہ سے اسکول وغیرہ ملا کر 90 اسکول کالج جامعہ چلاتا ہے، 90، اور ہزاروں بچے پڑھتے ہیں۔ تو یہ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اس میں کوئی بڑائی ماننے کی بات نہیں ہے، سیکھنے کی بات ہے۔ آپ لوگوں کو یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو بھی اللہ ایسے بنائے گا۔ وما ذالک علی اللہ بے، حوصلہ بلند رکھیے، ہمت بلند رکھیے، اور سیکھنے کا ذہن بنائیے۔ میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں سیکھنے گے۔ مولانا حذیفہ صاحب نے بخاری پڑھا دیا آپ کو، بخاری کیسے پڑھا بھائی؟ کوئی آدمی ایسی تھوڑی بخاری پڑھا دکھتا ہے، صلاحیت تو تھی، اللہ نے موقع دیا، محنت کی، راتوں رات جاگے، مطالعہ کیا، بڑوں نے دعائیں کی اس کے لیے، آج آپ کے لیے بخاری ختم ہو گئی، تو تم بھی کل ایسی جگہ پر بیٹھ کر بخاری پڑھائیں گے۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ پر کوئی بھاری نہیں ہے۔ مولانا یونس صاحب جیسا آدمی، کسان کا بیٹا، محدث کبیر آج ان کا نام آتا ہے ہندوستان کی تاریخ میں، محدثین کی فہرست میں سر فہرست نام آئے گا مولانا یونس صاحب کا۔ وہ کس کے بیٹے ہیں؟ کوئی بڑا فضل نہیں، کوئی بڑا کمال نہیں، کچھ نہیں، محنت بس ان کا دیش۔
پڑھانے کا موقع نہیں ملا. وہ مولانا یونس کا پورا جانشین ہوا. پھر وہ ساؤتھ افریقہ چلے گئے اور وہاں ان کا انتقال ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرماوے. تو مولانا رفیق صاحب اور ہم 3 تھے. تو مولانا رفیق صاحب اور ہم تو بہرحال بات چل رہی تھی شیخ یونس صاحب کی. اللہ نے ہم کو علم دیا تھا, ان کے تقویٰ کی برکت تھی. اور ہاں ایک مرتبہ مجھے کہا کہ غلام, میں کہا جی, آج ایک نابینا آئی اور مجھے کہہ رہے ہیں مولانا یونس صاحب. حافظ جی کیا کہہ رہے ہو؟ لیکن یہ کتاب کیا ہے, بخاری ہے. تو میں نے مولانا یونس صاحب کہہ رہے ہیں, میں نے کہا حافظ جی تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہا مجھے بخاری سے انوارات نظر آ رہے ہیں. بخاری سے انوارات کا شعاع نکل رہی ہے. حضرت نے فرمایا بالکل حافظ جی تیری بات صحیح ہے, بخاری ہے. یہ بات مولانا یونس صاحب کی روبرو حضرت کی زبانی میں نے سنی اور واقعہ صحیح ہے. ان کے یہاں تو بات سچی بات ہوتی تھی, کوئی آسمانی سلطانی بات نہیں ہوتی تھی. وہ تو راسخ فی العلم تھے. تو بہرحال بخاری شریف آپ نے ختم کی. اللہ تعالیٰ اس کے انوارات, اس کے برکات سے آپ سب بچوں کو مالا مال فرمائیں اور اللہ تعالیٰ آپ سب بچوں کو خادم حدیث, خادم قرآن بنائیں. وہ کیا ہوتا ہے؟ تشکر نامہ. دعا کریں. ٹھیک ہے چلو اب دعا کریں. لائیے تمہارا حضرت کو تشکر نامہ. چلو لو چلیے جزاک اللہ. ٹھیک ہے سلام. چلیے جزاک. ٹھیک ہے آپ دعا کرنا میرے بیٹے کے لیے, میں آپ کے لیے کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو موت تک حدیث کے ساتھ وابستہ رکھے. اللہ ان کی نسلوں میں علماء اور محدثین پیدا فرماوے. یہ سب سے بڑی بات ہے, اللہ سے دعا کرنا, اللہ سے مانگنا. ہمیں مخلوق سے کچھ بھی نہیں ہوتا. مخلوق کی طرف مت جانا, تم خالق کی طرف جانا. میں نے ہمارے حضرت ناظم صاحب, حضرت شیخ مولانا یونس صاحب, مولانا عبداللہ, مولانا ذوالفقار, میرے جتنے مشائخ تھے, میں نے ان کو کسی کو دنیا کی طرف جاتے ہوئے نہیں دیکھا. اہل اللہ, میں نے بزرگوں کی خدمت کی ہے, میں نے بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کی ہے. آپ سے بھی یہی کہوں گا, اہل اللہ کہیں بھی ملے ان کے ساتھ دلی تعلق رکھنا اور اپنے اساتذہ کی عظمت رکھنا اپنے دل میں. چاہے تم گھر چلے جاؤ, کچھ بھی کرو, روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھ کر اپنے اساتذہ کے لیے ایصال ثواب کرتے رہنا. ہم کو ہمارے حضرت مولانا یونس صاحب کہا کرتے تھے کہ بھائی میرے استاد تھے, کیا نام ان کا؟ حضرت مولانا یونس صاحب کے ہاں, ان کا وہ بات میں وہ ان کا نام لیتے تھے, بات میں ان کا وہ نام لیتے تھے. اللہ اکبر. اور مجھے بھی کہا کہ غلام بیٹا دیکھنا ان کے لیے, میرے استاد کے لیے تو حج کر لینا. کسی کو بھی مولانا نکل گیا ذہن سے, دیکھوں گا کیا ہے. تو ان کو جو مقام ملا استاد کی عظمت سے ملا ہے. یعنی ان کے وہ استاد کون تھے جن سے حضرت نے ہدایت النحو ابتدائی کتابیں پڑھی. وہ استاد کو 50 سال تک بخاری پڑھاتے, کوئی سبق ایسا نہیں یاد آتا کہ جس میں اپنے استاد کا ذکر نہیں آتا ہو. جن سے انہوں نے ابتدائی کتاب پڑھی تھی, انتہائی کتاب تو انہوں نے مظاہر العلوم میں آ کر پڑھی, اور مظاہر العلوم میں آ کر ہوتے ہی وہ چمکے ہیرا بن گئے. حضرت نے اپنی کتاب دے دی ان کو. تو استاذ کی عظمت جتنی ہوگی آپ کے دل میں, ایسا نہیں کہ پڑھنے کے زمانے میں آپ عظمت نہیں,
یہاں سے جانے کے بعد بھی اپنے اساتذہ جن سے آپ نے پڑھا ان کی عظمت آپ کے دل میں آنی چاہیے. خیر ہاں مولانا ضیاء صاحب، مولانا ضیاء صاحب، بس بات میں مولانا ضیاء صاحب یہ کہتے تھے، مولانا ضیاء صاحب یہ کہتے تھے نہیں بھائی بچوں، مولانا ضیاء صاحب نے مجھ کو ایسا کہا تھا، نہیں بچوں مولانا ضیاء صاحب نے ہماری بڑی پٹائی کی ہے. وہ ایسا بھی کہتے تھے، وہ کہتے تھے ایسا. لیکن وہ مولانا ضیاء صاحب کو وہ زندگی کے آخر تک لے کر چلے. تو یہ استاذ کا مقام تھا. یہ تو مولانا یونس صاحب تو ابھی انتقال کتنے سال ہوئے؟ 2 سال ہوئے. لیکن ہمارے تو سامنے ہیں مولانا ضیاء صاحب. کوئی دن خالی نہیں کہ اپنے استاد کا ذکر نہ کرتے ہو، محفل میں، سبق میں، کہیں بھی. تو بہرحال مولانا یونس صاحب، حضرت شیخ مولانا اسد اللہ صاحب، اللہ اکبر، حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پیر و مرشد ہمارے حضرت بانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں مجھے ان کی صحبت ملی. 1 سال میں ان کے پاس رہا اور روزانہ ان کی خدمت، ان کو ایسے مارا کرنے کا، اس طریقے سے مارا کرنے کا. پھر حضرت سو جاتے تھے تو میں اور حبیب ہم دونوں حضرت کے پلنگ کے نیچے سو جاتے تھے. گرمی، یو پی کی گرمی، اب ان کو پنکھا چلتا تھا، کمروں میں تو لائٹ کے پنکھے کی بات تھی ہی نہیں، مزہ علم تھا وہ تو ہم کیا کہتے تھے حضرت کو، یوں کرتے حضرت سو جاتے، ہم اندر گھس کر سو جاتے تھے. پھر حضرت اٹھتے تو ہم جلدی اٹھتے، حضرت کو وضو وغیرہ کراتے، پھر ان کو اچک کر مسجد لے جانے کا. مسجد سلام پھیرتے، پوچھ غلام تو کہ جی، پہنچ جانے کا فوراً رکعت گئی، ایسا ہی مگر نہیں حضرت. حبیب بھائی، حبیب جی کتنی رکعت پڑھی؟ رکعت جماعت سے پڑھی. ہر نماز میں ہماری حاضری ہوتی تھی. ایسی تھی ان کی کرامت. کیا معلوم، وہ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے، لیکن وہ کبھی کرسی پر انہوں نے نماز نہیں پڑھی، کبھی نہیں. بس ان کو کھڑا کر دو، آپ پڑھتے رہیں گے. نماز ہو گئی، اب اس کو اچکنا پڑے گا آپ کو. یہ ان کی کرامت تھی. اللہ اکبر، عجیب تھی. عجب آدمی تھے وہ پوچھتے تھے. حضرت قاری صدیق صاحب کے تعلق سے انہوں نے ایک جگہ پر لکھا ہے کہ اللہ مجھے پوچھے گا اسد میاں کیا لائے، تو میں کہوں گا صدیق کو لایا. کیا کہہ رہے؟ میں صدیق کو لایا. تو وہ صدیق صاحب آپ کے اس مدرسے کے بانی مبانی سرپرست اعلیٰ، جن کی روحانیت آپ کے ساتھ کام کر رہی ہے. حضرت بانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی جامعہ سے بہت خوش تھے، ان لوگوں سے بھی، ان پر بھی بہت ان کا سر پھرا ہے، ہمارے سعید کے ساتھ، ان کے ساتھ. اللہ اکبر. حضرت کی روحانیت بھی کام کر رہی جامعہ کے اندر میں. یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، ان اہل اللہ کی روحانیت کام کر رہی ہے. ورنہ میری کوئی طاقت نہیں، حیثیت نہیں کہ میں ایک چھوٹا سا مدرسہ بھی چلا سکوں. چل جائے کہ اتنا بڑا جامعہ ہو، اور جامعہ کی اتنی شاخیں ہیں، اللہ چلا رہے ہیں. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. یہ بزرگوں کی روحانیت کام کر رہی ہے، اپنے نہیں کام کر رہے ہیں اہل اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و سندنا و مولانا محمد و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات
وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم والحمد لله ذي العرش العظيم. نسألك موجبات رحمتك، نسألك موجبات رحمتك، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفذته ولا دينا إلا أديت ولا مرضا إلا شفيت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم والحمد لله ذي العرش العظيم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفذته ولا دينا إلا أديت یا ذا الجلال والإکرام۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ہمارے مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حرمین کے راستے ہم سب کے لیے کھول دے۔ اے اللہ ہمارے علماء کرام کو اے اللہ دین حنیف کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ میرے ان بچوں کو خادم قرآن بنا، خادم حدیث بنا۔ اے اللہ ان کے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ ان کو نائب رسول بنا۔ اے اللہ اکابرین کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرما۔ اے اکرم الاکرمین عالم اسلام کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، حرمین کے راستے امت کے لیے کھول دے۔ اے اللہ ان سب بچوں کو تیرے گھر کی حاضری صفات قبولیت کے ساتھ مقدر فرما۔ اے اللہ ان کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کو جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا لکھا ان کا اے اللہ ان سب کی حاجات کو پوری فرما۔ اے اللہ جن کی اولاد بے نکاح ہیں ان کو نیک رشتے عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا۔ اے اللہ جامعہ کے ساتھ جتنے بھی لوگ وابستہ ہیں، اے اللہ دور دراز رہ کر جو جامعہ کی فکر کرتے ہیں، اے اللہ ان کی مان و منال کی حفاظت فرما، ان کے مان و منال میں بے حساب برکتیں عطا فرما۔ جو لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہماری اولادوں سے محبت کرتے ہیں، ہمارے طلباء سے محبت کرتے ہیں، تو ان کو اپنی شان شان بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ آنے والا سال مدارس کے لیے، ہندوستان بھر کے مدارس کے لیے ترقی کا سال مقدر فرما۔ اے اللہ ہر مدرسے کی ضرورت کو اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما۔ جامعہ کے جتنے منصوبے ہیں پائے تکمیل تک پہنچا۔ اے اللہ جامعہ کے ماتحت ادارت المساجد ہے، اس کے ذریعے سے مساجد کی تعمیر کے سلسلے کو مزید مضبوط فرما۔ اے اللہ پانی کے کنووں کا جو نظام ہے اے اللہ اس میں مزید مستحکام عطا فرما۔ اے اللہ کیٹوں کا تقسیم کا جو مسئلہ ہے اس میں بھی امت کی ضرورت مندوں تک پہنچنے کا اس کو ذریعہ بنا۔ اے اللہ تو ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ ہمارے مرحوم والدین کی مغفرت فرما، ہمارے مرحوم دادا دادی نانا نانی پھوپھا پھوپھی، اے اللہ ہمارے متعلقین متوسلین جو تیرے پاس آ چکے ہیں، ہمارے یوسف بھائی ملا، اے اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ جنہوں نے جامعہ کے قدم قدم پر نصرت کی ہے اے اللہ وہ آج تیرے پاس آ چکے ہیں، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ ان کے اپنا انوارات میں ڈھانپ لے۔ اے اللہ جس نے ایک پیسہ بھی ہم کو دیا ہو تو اس کو اپنی شان احسان بدلہ عطا فرما۔
اے اکرم الاکرمین، آنے والا سال جامعہ اور جامعہ کی شاخوں کا اور ہندوستان بھر کے مدارس کا تعلیمی، تعمیری، روحانی ترقی کے سال مقدر فرما۔ اے اللہ ہندوستان بھر میں جتنے مدرسے ہیں ہر مدرسے کی ضرورت کو اپنے خزانہ غائب سے پوری فرما۔ اے اللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ شراح کی، اے اللہ شارحین حدیث کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے درجات کو بلند و بالا فرما۔ اے اللہ اساتذہ حدیث کو اے اللہ انوارات حدیث سے منور فرما، ان کے طلباء کو علم حدیث کی روشنی سے منور فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو حضور پاک علیہ السلام کی برکت سے قبول فرما، ہماری اولادوں کی اولادوں کو بھی اپنے دین حنیف کے لیے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔